موسم گرما کی چھٹیاں ختم، سندھ اور پنجاب میں تعلیمی ادارے کھل گئے۔ پنجاب میں سرکاری اسکول ہفتے میں 5 روز کھلیں گے، ہفتے اور اتوار کی چھٹی ہوگی۔ مرد اساتذہ پیر سے جمعرات صبح 8 سے دوپہر 3 بجے تک اسکول میں رہیں گے۔ خواتین اساتذہ کی 3 کے بجائے 2:30 بجے چھٹی ہوگی۔ سندھ میں بھی سرکاری اور نجی اسکولوں میں معمول کے مطابق تدریسی عمل شروع۔ نیا تعلیمی سال شروع ہونے کے سلسلے میں ضروری اقدامات مکمل۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کا طلباء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ بانی پی ٹی آئی کی سہولت کاری ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کی گرفتاری۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اڈیالہ جیل کی سابق ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ کو حراست میں لے لیا۔ محمد اکرم کو اختیارات سے تجاوز کرنے پر تحویل میں لیا گیا۔ ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ پر بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی کا بھی الزام۔ حساس اداروں کی ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ سے تحقیقات جاری۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سے پوچھ گچھ مکمل، تحقیقات کے بعد محکمانہ کارروائی بھی ہوگی۔ محمد اکرم کو پہلے ہی عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما نے فیض حمید کے خلاف کارروائی کو خوش آئند قرار دے دیا۔ زرقا تیمور کی پروگرام ریڈ زون فائلز ود فہد حسین میں بات چیت، کہا فیض حمید کے خلاف ایکشن لینے پر سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ سب اداروں میں احتساب کا نظام مضبوط کرنا چاہیے۔ لیگی رہنما رانا احسان افضل بولے، فیض حمید کے خلاف کارروائی کی بڑی وجہ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں حصہ ہے۔ ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ سرگرمیوں کی کڑیاں مل سکتی ہیں۔ میر صادق، میر جعفر، 9 مئی واقعات، ڈرٹی ہیری والی سرگرمیوں کی کڑیاں فیض حمید سے مل سکتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کا اہم مشاورتی اجلاس آج طلب۔ سابق وزیر اعظم اور پارٹی صدر میاں نواز شریف ماڈل ٹاؤن میں آج دوپہر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز، وفاقی وزراء اور پارٹی رہنما شریک ہوں گے۔ سیاسی صورتحال اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر تفصیلی مشاورت کی جائے گی۔ ملک میں سیاسی عمل بے معنی ہو کر رہ گیا، سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر کی پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں گفتگو۔ کہتے ہیں دہشت گردی اور معیشت ملک میں 2 بڑے بحران ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ملک میں اتفاق رائے نہیں بن پا رہا۔ کے پی کی پارٹیز کے دہشت گردی کے متعلق پالیسیز پر تحفظات ہیں۔ ملک میں اعتماد کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ سیاستدانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے ہیں۔ بجلی نرخوں اور مہنگائی میں کمی کی امید، وزیر اعظم نے سنا دی نوید۔ چند روز میں 5 روزہ معاشی پلان، 5 سالہ معاشی پلان پیش کرنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، بجلی کے بلز میں کمی کے بغیر صنعت اور زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ مزید بولے، خوفزدہ دشمن نے جھوٹ کی بمباری شروع کر دی، ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا مقبوضہ کشمیر اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا بھی عزم۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب، قومی ہیرو کا شاندار استقبال، گورنر سندھ نے قومی ہیرو کو گلے لگا لیا۔ ارشد ندیم کے کوچ بھی ان کے ہمراہ۔ گورنر ہاؤس میں تقریب میں فاروق ستار سمیت سیاسی رہنماؤں اور بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ گلوکار عاطف اسلم سمیت فنکاروں کی پرفارمنس۔ گورنر نے ارشد ندیم کو 20 لاکھ روپے انعام بھی دیا۔ کامران ٹسوری نے ارشد ندیم کو شیر پاکستان کا لقب دے دیا۔ قوم نے یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا۔ ملک بھر میں گلیاں اور کوچے قومی پرچموں سے سج گئے۔ عمارتوں پر چراغاں۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ مختلف شہروں میں جشن آزادی کی تقریبات اور ریلیز۔ اسلام آباد میں قومی یادگار پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قومی ہیرو ارشد ندیم نے پرچم کشائی کی۔ تقریب میں چیئرمین سینٹ اور وزراء کی بھی شرکت۔ بچوں نے ملی نغمے پیش کیے۔ تقریب میں قومی ہیرو ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش۔ ارشد ندیم کا پشاور کا بھی دورہ۔ گورنر ہاؤس آمد پر شاندار استقبال۔ یوم پاکستان پر واہگہ بارڈر پر پرچم اتارنے کی تقریب۔ پاکستان رینجرز کے چاق و چوبند جوانوں نے شرکت کی۔ رینجرز کے کڑیل جوانوں کی پریڈ سے دشمنوں کے دل دہل گئے۔ رینجرز کے دستے میں خواتین اہلکار بھی شامل تھیں۔ پروقار تقریب میں خواتین، بچوں اور غیر ملکیوں سمیت ہزاروں شہریوں کی شرکت۔ شرکاء نے قومی پرچم اٹھائے رکھے تھے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ شرکاء نے یک زبان ہو کر قومی ترانہ پڑھا۔
یوم آزادی پر مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے فرائض سنبھال لیے۔ اعزازی گارڈز میں پاک بحریہ کے سیلرز اور پاک نیول اکیڈمی کے کیڈٹس شامل۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ مہمان خصوصی کوموڈور محمد خالد نے مزار قائد پر پھول چڑھائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی بھی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ایک ساتھ پرچم لہرا کر یکجہتی کا پیغام دیا۔ مزار اقبال پر بھی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مزار اقبال پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ حضوری باغ لاہور میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب میں کہا، سیاسی استحکام ہو تو یہ آئیڈیل ملک بن سکتا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں تو ملک کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر زندہ قوم اپنا احتساب کرتی ہے، بطور قوم اور انفرادی طور پر اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ مریم نواز نے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسلام اور پاکستان میں تشدد کی کوئی اجازت نہیں، آج مل کر عہد کریں، ہم نے کسی سازش کا حصہ نہیں بننا، ملک کے مسائل حل کرنے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، بولے پاکستان جب بھی ٹیک آف کرتا ہے چھپے ہاتھ گرا دیتے ہیں۔ یوم آزادی پر نواب اکبر بگٹی اسٹیڈیم میں رنگا رنگ تقریب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، گورنر جعفر مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی شرکت۔ وفاقی اور صوبائی وزراء اور کور کمانڈرز بلوچستان بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ آئین توڑنے والے جشن آزادی کی مبارکباد کے مستحق نہیں، بڑے کام وہی کرتے ہیں جو بڑے خواب دیکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر قومیں آگے بڑھتی ہیں، معاشرے میں جھوٹ اور فریب عام ہو چکا، ہم عظیم قوم ہیں لیکن ناقص پالیسی سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا زم اضلاع کے انٹر اکیڈمی سپورٹس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے بھی خطاب، ارشد ندیم کو اپنی جیب سے 50 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان۔ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کشمیریوں اور پاکستانیوں کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے، پاکستان کشمیریوں کی امیدوں کا محور ہے، پوری اسلامی دنیا میں اس کا قائدانہ کردار ہے۔ دوسری جانب یوم آزادی کے موقع پر مظفر آباد میں آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا سبز ہلالی پرچم لہرا دیا گیا۔ نلوچی پل پر کشمیری نوجوانوں نے 80 فٹ طویل اور 30 فٹ چوڑا پرچم لہرایا۔ گلگت بلتستان میں بھی جشن آزادی قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تمام 10 ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ مرکزی تقریب چنار باغ گلگت میں ہوئی۔ گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے پرچم کشائی کی اور یادگار شہداء پر حاضری دی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کو سلامی پیش کی۔ ضلع شگر میں بھی آزادی کی خوشیاں، ریلیز کا اہتمام کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریبات، مختلف اضلاع میں سیکیورٹی فورسز کے مقامی کمانڈرز کی طرف سے پرچم کشائی کی گئی، ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ چترال میں پاک فوج اور ایف سی نے تقریبات سجائیں۔ میران شاہ میں پروقار تقریب کا انعقاد، مشران، پولیس کے نمائندگان اور عوام نے شرکت کی، تقاریر اور ملی نغمے پیش کیے گئے۔ لکی مروت میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ بلوچستان بھر میں یوم آزادی کی پروقار تقریبات کا اہتمام، کوئٹہ میں مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے ریلیز نکالی، شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ ڈیرہ بگٹی میں بھی شاندار ریلی نکالی گئی۔ قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں پرچم کشائی کی شاندار تقریب کا انعقاد۔ چمن، چاگی، کوہلو، جھل مکسی، قلات، موسیٰ خیل میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ گوادر، ہب، گڈانی اور ماڑا پستنی میں بھی یوم آزادی کی تقریبات۔ گوادر میرین ڈرائیو سے پرشوکان چوک اور ایئرپورٹ تک ریلی نکالی گئی۔ پاکستانی سفارت خانوں میں بھی یوم آزادی کی تقریبات، سفارتکاروں نے قومی پرچم لہرایا۔ نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں بھی پروقار تقریب ہوئی۔ ناظم الامور سعد احمد بڑائش نے پرچم کشائی کی۔ پاکستانی سفارتخانہ ماسکو میں بھی تقریب، کوالالمپور میں رنگا رنگ تقریب سجائی گئی۔
ایتھنز میں سفارت خانے میں فنکاروں نے ملی نغمے پیش کیے۔ پاکستان کی یوم آزادی پر عالمی رہنما اور کئی ملکوں کے سفارتکاروں کی مبارکبادیں۔ سعودی عرب اور اماراتی حکام نے مبارکباد دی۔ روسی صدر پوٹن اور امریکی وزیر خارجہ بلنکن کی بھی مبارکباد۔ پاکستان میں مہنگائی اب بھی ایشیا میں سب سے زیادہ، گھروں کے کرائے اور بجلی کے بل بڑھ چکے۔ بلومبرگ کی رپورٹ، کہا جولائی میں رہائشی صارفین کے لیے بجلی کی اوسط فی یونٹ قیمت میں 18% اضافہ ہوا۔ حکومت کو IMF قرض کے لیے توانائی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا۔ بجلی کے بلز نے کچھ لوگوں کے لیے گھر کے کرائے کی شرح کو پیچھے چھوڑ دیا۔ بجلی ٹیرف میں اضافہ اور IMF شرائط کی تعمیل کے لیے دیگر اصلاحات نے ملک گیر احتجاج کو جنم دیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز یوم آزادی کے روز اچانک CBD والٹن پروجیکٹ پہنچ گئیں۔ وزیراعلیٰ نے والٹن روڈ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کی والٹن روڈ پروجیکٹ کی جلد از جلد تکمیل کی ہدایت، کہا والٹن روڈ ڈرین اور سڑک کی تعمیراتی معیار کو یقینی بنایا جائے۔ والٹن روڈ پروجیکٹ کی وجہ سے عوام کو ہونے والی دشواری کا احساس ہے۔ اور ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم کی بادشاہت برقرار۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ون ڈے کی رینکنگ جاری کر دی۔ بیٹرز میں پاکستان کے بابر اعظم سر فہرست، بھارت کے روہت شرما دوسرے نمبر پر آ گئے۔ شبمن گل تیسرے، وراٹ کوہلی چوتھے نمبر پر موجود۔ بالرز میں جنوبی افریقہ کے کشور مہاراج کی پہلی اور جوش ہیزل ووڈ کی دوسری پوزیشن برقرار۔ پاکستان کے شاہین آفریدی 2 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے۔